جی السلام علیکم. وعلیکم عادل السلام. بھائی ظفر بات کر رہا ہوں کراچی سے. ایک سوال تھا ذہن میں جو کہ مختلف دنوں سے آ رہا تھا کہ عربی جن کی زبان نہیں ہے، اب وہ دوسری زبان جن کی چل فرض کر لیں اردو ہے، انگلش ہے یا کوئی اور بھی زبان ہے، تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس میں عربک اس میں لہجے میں پڑھا جائے اور اس کو بالکل تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جو غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا اس کا پڑھنے والے کو گناہ ملے گا یا اس کی معافی ہوگی؟ دوسرے میں اس لیے پوچھ رہا بھی تھا، کیا کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جن کی زبان نہیں ہوتی وہ جب دوسری لینگویج پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ اہل زبان کی طرح وہ چیزیں پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو ان میں ان کو مشکلات تو ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے ایک عام آدمی کو جو بالکل اس کو پڑھ لے تو وہ اور بات ہے، بالکل. جس میں آپ کو میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ جسے عربی زبان میں پے نہیں ہوتا تو وہ پاکستان کو الپاکستان کہتے ہیں. ہوں. ظاہر بات ہے پاکستان کا پروناؤنسیشن اصل میں تو پاکستان ہی ہے، پے سے آئے گا، جی جی. لیکن کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتا تو الپاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مقصد ان کا وہی ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں گزارشات ہیں، کیا کہتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو ہمیں آگاہی فرما دیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. میں بتاتا ہوں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیے اس سلسلے میں جو آپ نے مثال دی ہے وہ بہرحال آپ نے اس کا بہت شکریہ. آپ نے پاکستان اور پاکستان کے لفظ کو اجاگر کرنے کی کوشش کری ہے. معنی ایسا نہیں ہے. جو الفاظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں ہیں وہ عرب بولتے نہیں ہیں، اور جو عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں وہ عجمیوں کو عربی میں داخل نہیں کرنے چاہیے. یہ تو قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ کو بسم اللہ کہہ کر شروع کریں یا الفاظ کو کسی اور زبان سے منتقل کر کے عربی زبان میں لے کر آئیں اور پھر عربی زبان کے الفاظ کو نہ پڑھ کر ان الفاظ کا استعمال کریں. یہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے، جس طریقے سے اتارا ہے اسی زبان میں آپ اس کو پڑھیں گے تبھی آپ اس کے اجر اور اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے. یہاں جو غلطی ہوتی ہے اکثر ہمارے یہاں، یہ صرف آپ کی اور ہماری بات نہیں ہے، بلکہ اکثر مساجد میں جو فلاح قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کہا جاتا ہے مصر کے کھیتی کرنے والے کسان، کئی مرتبہ وہ بھی غلط تلفظ، حالانکہ عربی زبان ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں اس نے سورہ ناس پڑھی اور من الجنت والناس، حالانکہ جنت نہیں ہے وہاں، من الجن، وہ جن کا تذکرہ ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، تو اس نے زیر اور زبر کے فرق سے جنت، جن کو جنت میں تبدیل کر دیا، حالانکہ جنت سے کون محرومی چاہے گا. یہاں تذکرہ جنوں سے ہو رہا تھا، یا جن اور انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، جنت اور جہنم کی بات نہیں کی جا رہی. تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معنی اور مفہوم تب خراب اور خلط ملط ہو جائے گا جب آپ اس کے زیر زبر کو بدل دیں گے یا آپ اس کے تلفظ کو بدل دیں گے. مثال کے طور پر وَلَضَّالِّينَ لوگ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں اکثر لوگ، ہاں یہ درست نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن لوگوں پر، جو لوگ چھاؤں میں ہوں، جو لوگ شیڈز میں رہتے ہوں. اور ضالین کا مطلب ہوتا ہے ضاد سے، یہ لغت الضاد ہے. عربی زبان جو ہے نا، اس کو بہت سارے قراء یہ کہتے ہیں کہ لغت الضاد بھی اس کو بولا جاتا ہے. بلکہ قراء، شیخ عبداللہ بسفر کے بارے میں ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، بڑے قاری، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں جا کر اپنی زبان کے صحیح تلفظ کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ضاد کہنا آ جائے. تو صحیح پروننسیشن بے حد ضروری ہے. البتہ جو آپ نے کہا کہ ہم تجوید نہیں جانتے، تو تجوید فرض بھی نہیں ہے. آپ کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، میں سنواتا ہوں. المجتمع سعيد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد،
فلا حرج في ذلك والحمد لله. فلا حرج فی ذلک کہ ایک آدمی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے تجوید نہیں آتی اور میں بعض مرتبہ الفاظ بھی شاید مجھ سے غلط ادا ہو جاتے ہوں. أن تقرأ وإن كنت لا تعرف التجويد. آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے عربی زبان میں، اور اگر تجوید آپ کے علم نہیں ہے تجوید کا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. إنما التجويد مستحب لمن استطاع ذلك وتيسر له ذلك لأنه آپ اگر آسانی سے تجوید پڑھ لیتے ہیں تو وہ مستحب عمل ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ تجوید کا غنہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنی ناک میں آواز ہونی چاہیے اور کتنا اظہار ہونا چاہیے اور کتنا مخفی ہونا چاہیے. یہ اگر کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں کر سکتے، معذور ہیں، تو پھر یہ واجب نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان کی کا ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اس سلسلے میں. يعطي الحروف حقها آپ قرآن کریم کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے. ولأنه يحسن الصوت بالقراءة. آپ اچھی قرأت سے، اچھی انداز سے، اچھے الفاظوں کی ادائیگی سے قرآن إذا کریم تيسر پڑھیے. ذلك فهو مطلوب. اگر آپ تجوید پڑھ سکتے ہیں فبیہا، مطلوب ہے، یہ بہت بہتر عمل ہے. وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. فلا حرج فی ذلک، اگر آپ تجوید نہیں پڑھ سکتے تو فلا حرج فی ذلک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا، الماهر بالقرآن جو قرآن کریم کا ماہر ہے، مع السفرة الكرام بررة. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. کئی حدیثیں ہیں اس ضمن میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور اللہ کے حضرت عائشہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے. اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے اور اس کے لیے اس پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے. اسے صحیح بخاری نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ بزرگ پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، بلکہ اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھنے میں اسے بہت شاق گزرتا ہے، تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اٹک کر پڑھتے ہیں. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق اس پر شاق اور دشواری ہوتی ہو قرآن کریم کے پڑھنے میں، ويتتعتع فيه وَيَتَعْتَعُ فِيهِ، تو وہ اس پہ کیا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، غيره. پھر اس کو تو ڈبل اجر ملتا ہے، اس کو ڈبل اجر ہے. سبحان اللہ، هذا من فضل الله جل هذا من فضل اللہ. تو یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے. تو آپ کے لیے جو بے حد ضروری ہے وہ یہ کہ آپ قرآن پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں. قرآن پڑھیں، اٹک کر ہی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ جو زیر زبر ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال کریں. من الجنتی والناس، من الجنہ اس نے پڑھ دیا تو ایسا نہ ہو کہ جنہ اور جنت سے آپ کو خلط ملط ہو جائے. اسی طریقے سے ضالین یا ضالین، حالانکہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ضاد اور ضاد دونوں ہم وزن ہی ہیں، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو وَلَضَّالِّین پڑھتا ہے. تو وَلَضَّالِّین کی بجائے صحیح پروننسیشن وَلَضَّالِّین اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان میں اردو کے الفاظ تو داخل نہیں ہو سکتے. البتہ اردو کے الفاظ یا اردو زبان میں عربی کے الفاظ بہت سارے ہیں. تو اس میں پاکستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. عربی زبان جیسے پڑھنی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے. اگر دشواری ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پر اجر ہے. ہمیں اجر حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے. اور اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں.